السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سننے والے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کے لیے اچھی کی امید رکھتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، رب العالمین۔ جی، آج فجر کی نماز میں امام کعبہ نے سورۃ الفجر اور پہلی رکعت میں پڑھائی تھی، اور دوسری رکعت میں سورۃ اللیل۔ جی السلام علیکم۔ جی آج سورہ فجر کی مطلب فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فجر پڑھائی امام کعبہ نے، اور دوسری رکعت میں سورۃ اللیل پڑھائی۔ تو آج ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلتی ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ہے اس میں ایک بڑی قسم عقل والوں کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں آپ نے دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا آپ کے رب نے ساتھ عاد والوں کے۔ ارم ذات العماد، اور جو ارم قبیلے کے تھے، ستونوں والے۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ جو نہیں پیدا کیا گیا ان جیسا شہروں میں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے وہ جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی میں۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون میخوں والے کے۔ الذین طغوا فی البلاد، وہ جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں۔ فاکثروا فیہا الفساد، پھر انہوں نے کثرت سے کیا ان میں فساد۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو برسایا ان پر آپ کے رب نے کوڑا عذاب کا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک رب آپ کا البتہ گھات میں ہے۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، تو رہا انسان جب آزماتا ہے اسے رب اس کا، پھر وہ عزت دیتا ہے اسے اور وہ نعمت دیتا ہے اسے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے عزت دی مجھے۔ یعنی انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا اور کہتا ہے کہ یہ میرے عقل کی بنیاد پہ مجھے ملی ہے، یا میرے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ، یا میرے علم کی بنیاد پہ۔ وہ اپنے آپ کو کل کائنات سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور لیکن جب کبھی وہ آزماتا ہے اسے، پھر وہ تنگ کر دیتا ہے اس پر رزق اس کا، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے ذلیل کر دیا مجھے۔ یعنی اگر اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، تب بھی وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا تھا کہ بس مجھے عزت دی گئی کیونکہ میں عزت کے قابل تھا، اور جب اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مشکلات آ جاتی ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ رزق کا ملنا میرے اپنی ٹیلنٹ کی وجہ سے، اور رزق نہیں ملا ہے تو اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ نہیں تم عزت دیتے یتیم کو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہیں تم آپس میں ترغیب دیتے کھانا کھلانے پر مسکین کے۔ یعنی کہ جیسے کہ معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے، یتیم کا ہر کوئی مال کھانے کے چکروں میں ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ یعنی کہ نہ کہ خود کسی کے ساتھ کوئی بھلا کرتے بلکہ کوئی اور بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی منع کر، یعنی اس کے ساتھ بھلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی خود اگر آپ نہیں کر سکتے ہو کسی کے ساتھ بھلا، کم از کم کسی اور کو ترغیب دے سکتے ہو کہ چلو میں نہیں اس کو کھانا کھلا سکتا، کم از کم تم ہی اس کو کھانا کھلا دو کیونکہ میرے پاس اتنا نہیں ہے۔ تو فرمایا ترغیب بھی نہیں تھا، یعنی یتیموں کی عزت بھی نہیں کرتا اور کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں کرتا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو میراث کو کھا جانا سمیٹ کر، یعنی کہ فوراً جہاں سے جتنا ملا وہ مال لوٹا اور ہضم کر دیا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے محبت بہت زیادہ، یعنی کہ مال کی محبت ہی انسان کو جو ہے نا برائی کی طرف اکساتی ہے۔
اور جتنے بھی یہ نہیں کہ وہ دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ پیسے کی اس وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی کہ دولت کی وجہ سے، کسی دولت چھیننی ہے تو کسی دولت پہ قبضہ کرنا ہے زیادہ تر۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین، خوب ریزہ ریزہ کرنا، یعنی روزے ابھی تو تم جو بھی کر رہے ہو بڑے مزے سے انجوائے کر رہے ہو لائف کو، لیکن روزے قیامت ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا جس میں زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، یعنی ایک سرے سے ایک نئی زمین تیار ہوگی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف، سبحان اللہ، زمین کے فیصلے زمین پر ہی نپٹائے جائیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور لائی جائے گی اس دن جہنم۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن کیا کہے گا انسان، نصیحت پکڑے گا انسان اور کہے گا کہ کیوں کر ہوگا ان کے لیے نصیحت پکڑنا، یعنی کہ کیا کہے گا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں، کہیں اور قرآن میں کسی اور جگہ لکھا ہے کہ وہ فرار چاہے گا کہ میں اس زمین سے کہیں اور چلا جاؤں، کسی اور پلانٹ پہ چلا جاؤں اور میں نظر نہ ہو اور میرا حساب کتاب نہ ہو۔ اور وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، یعنی اس وقت نصیحت پکڑے گا بھی تو نصیحت پکڑنا کیا فائدہ دے گا انسان کو۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا جملہ ہے انسان کے حسرت کے لیے، اس جملے کو پڑھ پڑھ کے انسان اور زیادہ حسرت میں چلا جاتا ہے کہ انسان اس وقت حسرت کرے گا، وہ کہے گا یقول یا لیتنی، اے کاش، وہ کہے گا اے کاش میں قدمت لی حیاتی، آگے بھیجتا جو آگے بھیجا ہوتا میں نے اپنی زندگی کے لیے، یعنی کہ اس جو نئی زندگی ہے، یعنی کہ آخرت کی جو زندگی ہے اس کے لیے میں کچھ کرتا، یعنی اپنی زندگی میں یہاں دنیا میں رہ کے میں کچھ ایسا کام کرتا جو مجھے آخرت والی زندگی میں کام آتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن نہ عذاب دے گا عذاب اس جیسا کوئی ایک، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا عذاب دے گا نا کوئی اور ایسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ باندھے گا باندھنا اس جیسا کوئی ایک، اللہ اکبر، یعنی جہنم میں انسان کوئی ایک ایک کر کے نہیں آئے گا، ہاں ایک آ گیا دوسرا آ گیا تیسرا آ گیا، بلکہ گٹھے کے گٹھے بند کر، باقاعدہ جیسے لکڑی کا گٹھا ہوتا ہے اس طرح ایک کے اوپر ایک ڈال کے اور کٹھے کر کے ڈائریکٹ جہنم میں بھیجائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ایسے انجام سے۔ پھر دوسرے کیریکٹر کی بات ہو رہی، یہ تو تھا جہنم میں جانے والا کیریکٹر، لیکن دوسری طرف ایک اور کیریکٹر ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اس کیریکٹر کو یہ خوشخبری دی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، سبحان اللہ، یعنی دیکھیں یہاں نفس مطمئنہ کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے قرآن میں دو اور نفس کی بات ہو چکی ہے، ایک ہے نفس امارہ اور دوسرا ہے نفس لوامہ، ٹھیک ہے، تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ جو امارہ ہوتا ہے وہ آرڈر دے رہا ہوتا ہے اور زیادہ تر برائی کا ہی آرڈر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہتا ہے یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، جب وہ بہت انسان برائیوں میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے جو ضمیر ہے اس کے اوپر ایک بوجھ آ جاتا ہے، پھر اس کا ضمیر اس کو کہتا ہے نو آئی ایم رانگ، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب مجھے کیا کرنا ہے، اب وہ اس کے اندر ملامت اور جنگ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، یعنی نفس لوامہ اٹھ جاتا ہے، اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ جب وہ اپنی جو اس کی غلطی ہے وہ صحیح کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کی طرف چلا جاتا ہے اور صبح استغفار کرتا ہے، تو پھر وہ یعنی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے سرے سے، یعنی کہ پھر وہ کام نہیں کرتا، دوبارہ سے پلٹ کے اس طرف اس محفل میں ان لوگوں میں نہیں جاتا جہاں وہ گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کمپنی کو چھوڑ دیتا ہے، جب وہ چھوڑ دیتا ہے سب چیزیں پیچھے چھوڑ کے آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک اور چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ نفس مطمئنہ، یعنی ایسا نفس جو مطمئن ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا ایسے شخص کے لیے روز قیامت جب ہوگا تب ہوگا، لیکن وہ جب موت کا وقت آئے گا تب بھی فرشتے اس کو یہی صدا لگائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے کہیں گے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
چلو واپس چلو اپنی طرف اپنے رب کے راضی ہو کر پسندیدہ بن کر. سبحان اللہ. یعنی تم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ سے راضی ہو گیا. اب تم بھی اللہ بھی تم سے راضی ہے. اب چلو ادھر چلو جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بلا رہے ہیں. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پھر داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں. وَادْخُلِي جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اچھا، عبادی ورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صالحین، صدیقین، شہداء، انبیاء علیہ السلام تو ظاہر پہلی کیٹیگری ہے. تو یہ جتنے بھی قسم کے لوگ ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عباد ہی کہتے ہیں، یعنی میرے بندے. فاجر کو، گناہ گار کو، کافر کو، یہودی کو، عیسائی کو، مشرک کو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بھی اپنا بندہ نہیں کہتا. حالانکہ اللہ کے ہی بندے ہیں وہ، اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، لیکن چونکہ اللہ کی نہیں مانتے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا نہیں کرتا. تو جو اللہ کی مانتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے میرے بندے، عبادی. پھر داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، یعنی آلریڈی جہاں نیک لوگ ہیں علیین میں تو بھی وہاں چلے جاؤ. وَادْخُلِي جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارا بھی انجام انہی لوگوں میں شمار کرے رب العالمین، کہ ہمیں بھی ایسی ہی صدا آئے آخری وقت میں. اور پھر روز قیامت جب اٹھے گا انسان تب بھی یہی فرشتے آ کے ان کو اسی طرح پکاریں گے. ٹھیک ہے، آمین یا رب العالمین. اب دوسری صورت کو ہم تھوڑا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. سورۃ اللیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو. وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو. ان سعیکم لشتی، بے شک کوشش تمہاری البتہ مختلف طرح کی ہے. فاما من اعطی واتقی، تو رہا وہ جس نے دیا اور اس نے تقوی کیا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کیا اور پھر اللہ سے ڈرتا بھی رہا. ٹھیک ہے، اللہ کا تقوی بھی اختیار کیا اس نے. وصدق بالحسنی، اور تصدیق کی بھلائی کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھلائی یعنی کہ یہاں کے اسلام. ٹھیک ہے، اسلام کی اس نے تصدیق، ہاں اسلام سچا مذہب ہے، میں اس میں پورا کا پورا داخل ہوتا ہوں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے آسان رستے کی. سبحان اللہ. انسان آسانی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز آسان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جو خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ رستہ آسان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تم جاؤ، تمہیں مشکل پسند ہے رستہ تو مشکل رستے میں جاؤ. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور اس نے بے پرواہی برتی. اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ بے پرواہ ہو گیا، یعنی کہ اس نے سنی انسنی کر دی، یا جو اس کے کسی نیکی کی طرف اس کو بلایا جاتا تھا تو وہ بے پرواہ ہو کر چلا جاتا تھا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے جھٹلایا نیکی کو. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے مشکل راستے کی طرف. سبحان اللہ. یعنی پیچھے کا کیا کہا نیک بندے کے لیے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے آسان راستے کی طرف. یعنی اس کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی. مشکل سے مشکل کام بھی دیکھیں، ایک صرف نماز کا ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ایک بندے کے لیے بڑی آسان ہے. وہ ٹھکا ٹھک اٹھتا ہے، وضو کرتے نماز پڑھتا ہے اور انجوائے کرتے ہیں نماز کو. اور ایک بندہ جو ایسا ہے کہ اس کو کہتے رہتے ہیں بھائی اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو نماز. اس کے لیے نماز پڑھنا اس طرح ہے جیسے کہ وہ پہاڑ پہ چڑھنا. جیسے اس کو پہلے کہا کہ بھئی ایفل ٹاور پہ چڑھ جاؤ، اتنا یعنی اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ ایک نماز تو نماز ہی ہے، ایک بندے کے لیے بہت آسان ہے اور ایک بندے کے لیے بہت مشکل ہے. ایسا کیوں؟ یہ سارے اندر کے کھیل ہیں. ایک انسان نے اپنے آپ کو اس طرف لگا دیا، اس نے کہا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، آندھی ہے طوفان ہے میں نے نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. اور ایک انسان کے لیے نماز اتنی مشکل ہے، 4 فرض پڑھنا اس کے لیے اتنی مشکل ہے کہ وہ باقی دنیا جہاں کے کام وہ کر لے گا، صرف نماز نہیں پڑھے گا کہ بس ٹھیک ہے نماز ہی تو نہیں پڑھا، باقی تو سارے کام کر رہا ہوں نا اچھے اچھے. تو جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے اچھے اچھے کام کیوں نہ کر رہا ہو. جس کی نماز، جو نماز میں فیل ہے وہ ہر میدان میں فیل ہے. دنیا میں اگر وہ کامیاب ہو بھی رہا ہے تو وہ تھوڑی ٹائم کے لیے، لیکن آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا یہ ہم خود
جانتے ہیں، ہر انسان خود اپنے بارے میں جانتا ہے، اور قرآن اور سنت ہمیں بتا رہی ہے کہ کیا ہوگا اس کا۔ تو فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے مشکل راستے کی طرف، یعنی کہ مشکل راستہ جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو گیا، وہ اس پہ چلنا اس کو بڑا آسان ہو گیا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور نہ ہی کام آئے گا اسے مال اس کا جب وہ جہنم میں آ گرے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی کہ انسان جب جہنم میں جائے گا، چاہے وہ جتنا بھی بڑا، جیسے فرعون تھا، فرعون بھی کیا کتنا مال ہے اس کا ابھی تک، یعنی میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اور لوگ آ کے دیکھ رہے، اچھا یہ اتنا بڑا مالدار شخص تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن وہ اس کے مال تو کام نہیں ہے۔ اس کے برے انجام سے اس نے مال نے اس کو بچایا ہی نہیں، یعنی دنیا میں ہم کہتے ہیں تھوڑا مال آ جائے تو ہم اگر کسی غلط کام میں پھنس بھی گئے تو چلو یہ مال وال دے کے، رشوت وغیرہ دے کے ہم اپنے آپ کو چھڑا لیں گے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ ان علینا للہدیٰ، بے شک ہمارے ہی ذمے ہے یقیناً ہدایت دینا، یعنی کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے اللہ کے فیصلے ہیں، سبحان اللہ۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے یقیناً آخرت اور پہلی دنیا، یعنی کس کو آخرت دینی ہے کس کو دنیا دینی ہے یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو ڈرا دیا میں نے تمہیں ایک آگ سے جو بھڑکتی ہے، لا یصلاھا الا الاشقیٰ، نہ جلے گا اس میں مگر نہایت بدبخت، یعنی جلنے والا کون ہوگا؟ جو بہت اشقا ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ بدبخت، بہت سے زیادہ یعنی نافرمان قسم کا لوگ۔ وہ جس نے کذب وتولی، وہ جس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑ لیا، میں نے جھٹلا بھی دیا اور منہ موڑ کے چلا بھی گیا، اس نے کوئی سنی اور انسنی کر دی، اس کو ہدایت کا راستہ پتہ، یعنی لوگ بتانے والے موجود ہوتے ہیں ہمیں کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح، اس طرف آ جاؤ سر، لیکن ہم سن کے نہیں دے رہے تھے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بہت بہت بڑی آگ تیار ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے محفوظ رکھے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس سے نہایت پرہیزگار۔ وہ اشقیٰ تھا، یہ اتقیٰ ہے، یہ یعنی کہ کسی لفظ کے پہلے اگر الف لگ گیا تو سپرلیٹو ڈگری جس کو کہتے ہیں، جیسے کبیر کا مطلب ہے بڑا، اور اکبر سب سے بڑا، اصغر اکبر احسن، اسی طرح اشقیٰ اتقیٰ یہ ورڈ ہے سپرلیٹو ڈگری، ٹھیک ہے، بہت زیادہ پرہیزگار، اس سے بڑا کوئی ہونا یعنی بالکل لاسٹ ڈگری جسے کہتے ہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جو دیتا ہے مال اپنا کہ وہ پاک ہو، سبحان اللہ، اپنا مال دیتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اس کا مال یعنی مال دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے آپ کا جو مال پیچھے جو رہ گیا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ، ٹھیک ہے، چاہے باقی جو اگر 11 مہینے ہم کھاتے پیتے ہیں تو 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں تو ہماری جو باڈی ہے وہ ہماری پراپر طریقے سے ورک کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی پاک صاف ہو جاتی ہے، اندر سے بھی پاک باہر سے بھی پاک۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت جس کا بدلہ دیا جائے گا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے چاہنے کے لیے چہرہ اپنے رب کا جو سب سے بلند ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ آیت وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، یعنی کہ یہ آیت جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے شان میں نازل ہوئی ہے، یعنی ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ جو ہے کیا کرتے تھے کہ جتنے بھی بوڑھے لوگ ہوتے تھے ان کو وہ آزاد کراتے تھے، غلام بوڑھے جو ہوتے تھے ان کو آزاد کرواتے تھے، تو ان کے ان کے والد کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ تم ابوبکر یہ کہ تم کیا کرتے ہو، تم جوانوں کو آزاد کروایا کرو تاکہ برے وقت میں تمہارے کام تو آ سکے نا، تم ایسے لوگوں پہ احسان کرتے ہو جو کبھی تمہارے تو کام ہی نہیں آ سکتے۔ تو حضرت ابوبکر کہتے کہ میں تو اللہ کی خاطر کرتا ہوں نا، میں نے اس لیے تو نہیں لوگوں کو آزاد کرتا کہ جب مجھ پر برا وقت ہے تو میرے ساتھ وہ کھڑے ہو جائیں، مجھے کام آئیں، میں بدلہ لینے کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں،
یعنی مجھے بدلہ اگر چاہیے پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہو میرا، یعنی میں اس کے دیدار کے، اس کے اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کے چہرے کے دیدار کے لیے میں یہ کام کروں۔ سبحان اللہ۔ یا آیت ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہ ہی کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت جس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی وہ اس لیے احسان نہیں کرتے تھے کہ لوگوں سے بدلہ چاہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے چاہنے کے لیے چہرہ اپنے رب کا جو سب سے بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ وہ انسان خوش ہو جائے گا، یعنی جس کو اللہ کا دیدار مل گیا اس کو اور کیا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے، اور ہم ایسی کوئی نیکی کریں اللہ کی راہ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار ہمیں کرائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔